لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، وہ ایک ہی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا اسی رات کو ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ملک الموت کو لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ اس سال میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ آدمی اٹھا لیا جائے گا۔ روزی بانٹنے والے فرشتوں کو لسٹ تھما دی جاتی ہے، فلاں تاریخ کو اس شخص کو اتنا ہی ملنے والا ہے۔ لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کن نشانیوں سے پہچانے کی لیلۃ القدر کی فلاں رات تھی؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، قوت الاضاءہ والنور فی تلک اللیلہ، اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہاں تو لائٹنگ بھی بہت ہوتی ہے۔ اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں، صحرا میں ہیں، بادیہ دیہاتوں میں ہیں، جہاں لائٹنگ نہیں، وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری نشانی، الطمأنینہ، اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے اور بقیہ کسی رات میں محسوس نہیں ہوتا۔ انشراح الصدر، شرح صدر انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے، کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے، اور انسان طمأنینت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا۔ تیسری نشانی، ان الریاح تکون فیہا ساکنہ، اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا، پرسکون رات، ہوائیں بھی رکی ہوں گی، معمولی جس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا، اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا، اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ، یہ رات بہت ہی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے۔ طلقہ، بالکل آزاد رات، کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ انسان کو انتہائی شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ لا حرہ ولا باردہ، نہ ہی اس میں کچھ زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے، یہ معتدل رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے، ضعیفۃ حمراء، اس کی سرخی بہت کمزور ہوتی ہے، شعاعیں نہیں ہوتی، سفیدی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پانچویں نشانی، اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھٹی نشانی بیان کی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے، واللہ، اور اللہ کی قسم، انی لأعلم ای لیلۃ ہی لیلۃ القدر، میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، کس بات کا؟ بقیامها، کہ ہم اس میں قیام کریں۔ یہ لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اور اماراتها، اور اس کی نشانی یہ ہے، ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها، جب 27ویں رات کے بعد 27ویں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی سفیدی بس نظر آتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 179۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سنن ابی داؤد میں 1378 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح، مثل قسطی، جس طرح کھلا تھال ہوتا ہے، لیس لها شعاع حتى ترتفع، جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ اس رات کی اتنی اہمیت اور عظمت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی رات میں یہ نازل ہوا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من 1000 شہر، ہی رات لیلۃ القدر، ایک ہی رات ہے، وہ ایک ہی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، حدیث موجود ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے میں کون سی رات قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آئے کہ بتا دیں کہ ارے
آخری عشرے کے اندر متعین طور پر فلاں رات ہے. باہر نکلتے ہی سب سے پہلے دیکھا کہ دو مسلمان آستین چڑھائے ایک دوسرے کو پیٹنے کے فراق میں ہیں اور دونوں جھگڑا کر رہے ہیں. دو مسلمانوں کو لڑتے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو متعین رات تھی وہ آپ کے ذہن سے نکال دی گئی ہے ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر کے. نقطہ یہ ملا کہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. دیکھو دو مسلمان لڑ رہے تھے, اس کا اثر دین کے اوپر اس طرح ہوا کہ ایک متعین رات ہم لوگ جاگ لیتے, اب 5 طاق راتیں ہم لوگوں کو جاگنی پڑتی. شدت آئی کہ نہیں حکم کے اندر؟ آپ بتانے کے لیے نکلے تھے اور دونوں آدمیوں کو لڑتے دیکھ کر کے آپ کے ذہن سے متعین رات جو تھی اس کی تعین نکال دی گئی. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اس کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ ان کی دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. احکام میں سختی ہو جاتی ہے. دیکھو حکم میں سختی آ گئی, ایک متعین رات تھی اب 5 طاق راتیں جاگیے, پتہ نہیں کون سی رات ہے وہ. بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ 21ویں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ 23ویں ہے آج کی رات, بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ کہ 27 ہے. متعین تو نہیں ہے نا, شیور تو نہیں ہے. لہذا یہ کہنے کے لیے کہ یہی رات ہے دلیل چاہیے, یہی رات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ رات 1000 مہینوں کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا ہے. تو بتائیے یہ قرآن کتنا باعظمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنا عظیم قرار دیا ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, یہ رات بہت مبارک ہے. مبارک کا مطلب ہوتا ہے کثرت الخیر و دوامہ. کیا مطلب؟ بہت زیادہ خیر مل جائے. تو کتنا خیر لینا ہے آپ کو؟ 1000 مہینوں کے برابر تو یہ ہے. اب کتنا آپ کو برکت چاہیے؟ لیلۃ مبارکۃ, بابرکت رات ہے یہ. ایک رات برابر ہے 1000 مہینوں کے. یہ برکت کثرت الخیر, نیکیوں کی کثرت, وہ دوامہ, اور یہ برکت دوامی ہے. اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور اتنی کثرت ہوتی ہے فرشتوں کی کہ زمین کا کوئی چپا ان سے خالی نہیں ہوتا, زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے فرشتے اتنے, ایک تو یہ, اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں جو اس قرآن کو لائے ہیں. جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. ملائکہ اترتے اور روح, کون روح؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ, اس رات کو جبرائیل آ رہے ہیں. جبرائیل فرشتے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہے وہ لوگ. آج رات کو وہ اتر رہے ہیں سب, اگر طاق رات ہے تو اتر رہے ہیں سب. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو یہ لایا ہے, 23 سالوں میں لے کر کے اترا ہے, تو وہی فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے, اور اتنے فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ زمین تنگ ہو جا رہی ہے. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے عزت, یعنی عزت والی رات ہے لیلۃ القدر, اور ایک ہوتا ہے قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی. عجیب بات ہے, یعنی زمین تنگ ہو جاتی ہے. یہ رات تنگی کی رات ہے, یعنی اتنی زمین تنگ ہو جاتی ہے کہ کہیں بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی, فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو, تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں. جی اللہ کے لشکر کتنے ہیں. اچھا, اس رات کو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر, یہ بابرکت رات مبارک. جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, تیسرے فرشتے اتنے آ رہے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہوتا. اور فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اسی رات کو ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ملک الموت کو لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ اس سال میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ آدمی اٹھا لیا جائے, اگلا رمضان نہ دیکھنے پائے, اٹھا لیا جاتا ہے. لسٹ تھما دی جاتی ہے ان کو. روزی بانٹنے والے فرشتوں کو لسٹ تھما دی جاتی ہے, فلاں تاریخ کو اس شخص کو اتنا ہی ملنے والا ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اور بہت ساری اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوگی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزا.